یار ازیوم کرو نہیں کیا نا, مسلمان ہے, کلمہ گو ہے نا, کیسے assume کلمہ کر گو لیں؟ ہے تو اللہ کو مانتا ہے نا, کلمہ گو ہے, ٹھیک ہے. ایسا تھوڑی کہا جا سکتا ہے کہ جو کلمہ گو ہے تو وہ شرک نہیں کر سکتا, ایسا ارے تھوڑی. لیکن یار ایک سیکنڈ, لیٹس ازیوم کہ اس نے شرک نہیں ہاں کیا, ٹھیک ٹھیک ہے, ہے, اب ٹھیک ہے, اوکے. اور ایٹ ہاں لیسٹ کلمہ گو مسلمان ہے, اچھا ٹھیک ہے. نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا, کبھی کبھی پڑھ لیتا ہاں تھا, کبھی کبھی جمعے کی نماز پڑھ لیتا تھا, ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. ابھی میں نے آپ کے آنے سے پہلے ایک حدیث دکھائی تھی کہ محمد جب شفاعت کرے گا قرآن کی آیتوں کے مطابق اللہ میاں نے محمد کو شفاعت دیا, مقام محمود دیا. محمد شفاعت کرتے کرتے لوگوں کو جہنم سے نکالتا رہے گا, اور آخر میں ان لوگوں کو بھی باہر نکال لے گا جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہوا اور کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس ہوں، حساب سے لڑکا شاہ رخ جنت جا سکتا ہے ایونچولی, لیکن وہ لڑکی کبھی نہیں جنت جا سکتی. ٹھیک ہے. یہ اللہ کا کیسا انصاف ہے, اللہ کا ٹہرے میں اس وقت, آپ اللہ کو بچائیں. اس میں کیا ہے ایکچولی, کیا ہے جو جنت اور جہنم نے جنہوں نے بنایا ہے اور جنہوں نے اصول جو بنائے وہی تو اصول کریں گے نا. ماشاء اللہ, لیکن رسول کسی عدل و انصاف پہ ہونا چاہیے نا. ہاں تو عدل انصاف تو یہی ہے اللہ تو تعالیٰ یہ کا ہے جو کہ شاہ رخ اللہ. جہنم میں سڑے اور شاہ رخ کے تمام نیک اعمال اس نہیں لڑکی کو نہیں, مل جائے, وہ کیسے جنت میں کیسے جائے. ہوگا؟ شاہ رخ اگر کسی کا قتل کیا ہے تو ہوں, اس کو قتل کا سزا تو ملے گی, ہے, ایسا تو نہیں ہے. لیکن وہ لڑکی قتل ہو گئی, اب اس کو بھی ہاں تو کچھ تو دینا جب, چاہیے نا, مر گئی ہاں تو بیچاری کیوں نہیں ملے گی, کیوں نہیں ملے گی؟ 3 دن میں. کیسے نہیں ملے گی, 3 دن میں طرف طرف کے مر گئی ہے بیچاری, ٹھیک ہے. اب تو اس کو اس کیا ملے ملے گا, انصاف, لڑکی کیا کو انصاف ملے ملے گا. گا, جہنم میں سڑ ہاں رہی ہے تو اسے انصاف کیا مل رہا ہے, جہنم میں سڑ رہی ہے, انصاف کا ملا اسے. یہ آپ دیکھ لیے کہ وہ جہنم میں سڑ رہی ہے. اللہ نے کہا ہے نا, قرآن کہہ رہا ہے نا, اللہ شرک کو معاف نہیں کر رہا, وہ شرک کرنے والی لڑکی تھی, جہنم میں سڑ رہی ہے. یہ کیسے پتا چلا کہ وہ شرک کر رہی ہے؟ ارے کیونکہ بھائی وہ اتنا ایزیوم کیسے ہم کر دیں مانتے ہیں نا یار, کہ دیکھو وہ لڑکی اگر, ہندو ہے, وہ مہادیو کو مانتی ہے, وہ رام جی کو مانتی ہے, وہ کرشنا جی کو مانتی ہے, پتہ نہیں کتنے خداؤں کو مانتی ہے, بتوں کے آگے جھک رہی ہے, شرک کر رہی ہے, ٹھیک ہے, مشرک ہے. اگر مشرک ہے تو مشرک کے بیسس پہ وہ جہنم میں جائے گی. ماشاء اللہ, لیکن تو اس کی جو اگر تو جنت میں لیکن اگر اس کا قتل ہوا ہے, اگر اس کا قتل ہوا ہے تو اس کا انصاف ملے گا, کیوں نہیں ملے گا؟ انصاف نہ ملے گا نا, جہنم میں سڑ رہی ہے بیچاری. ارے بھائی انصاف ملے گا, وہ اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں. بھائی ہیلو یار, کوئی لاجک ہے آپ کے پاس کہ دماغ بیچ دی ہے کیا, تو بکری کا دماغ رکھا ہے بھائی. وہ نہیں جہنم بھائی, میں سڑ رہی ہے اس وقت, اب اسے جہنم میں سڑ رہی ہے, اس کا انصاف کہاں ملا؟ تم نے کہاں دیکھا کہ وہ جہنم میں سڑ رہی ہے, یہ پہلے بتاؤ. قرآن بتا رہے ہیں نا یار تمہارے سامنے. کیسے؟ یار ارے جلیلی لکھا بھائی ہے نا سوال بھائی کرو قرآن, یار, میں نہیں کر سکتا قرآن. یار. ارے میرے بھائی سامنے تو رہے تیرے, پڑھ تو لے کم سے کم کیا لکھا ہے اس میں. نہیں نہیں, یہ دو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. دو ایک چیز تو نہیں سب ہے سے نا پہلے آپ کو جو ہے یہ ہوا کہ کسی کا قتل ہوا, تو ہاں, قتل کا تو انصاف ملے گا. تو کدھر ملے گا, کیسا ملے گا وہ بتا, آخرت میں ملے گا, کدھر لکھا ہے وہ, آخرت میں ملے گا. لیکن لڑکی کو کیا ملے گا؟ ہاں, لڑکی کو, لڑکی کے ساتھ انصاف کیا ہوگا یہ بتاؤ. آپ کے اللہ کے نزدیک مشرکوں کی جو غیر مطلب جو معصوم لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ, ان کو بھی تو جہنم میں ڈالے گا. اور ایک جو قاتل جو ہے جس کا نام شاہ رخ ہے, وہ تو جنت میں جائے گا, کیونکہ وہ صرف کلمہ کیسے گو ہے. کیسے یہ کلمہ, کیسے ڈیسائیڈ ہو گیا, یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوا کہ ابھی وہ آپ جو کو ہے بتایا جنت میں میں نے, جائے؟ ابھی آپ کو بتایا سر ابھی آپ کو بتایا کہ اگر کوئی مسلمان صرف کلمہ گو مسلمان بھی ہے, اس کو محمد شفاعت کرے گا اور وہ جنت میں جائے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, دیکھنا چاہتے ہو دوبارہ دکھا دوں؟ ٹھیک ہے, وہ کلمہ کو مسلمان بھی ہے, وہ بھی جنت میں چلا جائے گا, محمد نکال لے گا اسے ایونچولی جہنم دکھا میں دو سے. ایٹم بھائی ایک بار. یار پتہ ہے یار, سارے مسلمانوں کو پتہ ہے یار, یہ تو اتنی عام حدیث ہے, ہم بچپن سے عام حدیث پڑھتے ہے. ہوئے, ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں ہر جمعے کے خطبے میں, ہر نہیں سوری یعنی اکثر جمعے کے خطبوں میں سنتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل. تو بھائی کلمہ کو مسلمان کو بھی نکال دے گا اللہ, ٹھیک ہے. میں نے اسٹریم میں دکھا بھی دیا. مجھے بتاؤ یار, وہ لڑکی کلمہ کو نہیں ہے, وہ تو جہنم میں ہی رہے گی نا. ایک جگہ دکھا دو جہاں پہ کوئی مشرک
جنت میں جا سکتا ہے؟ بھائی یہ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ دوسرے صاحب کو موقع دیا. اگر کوئی ناحق قتل کیا گیا ہے نا کسی کا، چلے آپ سوچیں، پہلے بیٹھ کے سوچیں، اگر آپ کوئی کوئی حجت بنائیں، کوئی آپ حجت بنائیں پہلے. یہ کوئی اور آیا؟ رضا صاحب، رضا نقوی جی، رضا نقوی جی آپ نہیں، مومن تو نہیں لگ رہے مجھے. رضا نقوی صاحب کے ان کا اصل نام اپنی کچھ اور ہے، مجھے مومن نہیں لگ رہے. نہیں، وہ ایکس مسلم ہے. اچھا اوکے. رضا نقوی صاحب آپ ایکس مسلم ہے نا؟ نہیں بھائی، ایکس مسلم بنا ہوا ہے تم. کون ہے آپ؟ مسلمان ہیں؟ مسلمان ہیں آپ؟ دیکھیے میں مسلمان ہوں. دیکھو آنسر یہی ہے کہ لڑکی جہنم میں گیا. جائے گی. آپ پھر تو مسلمان ڈیبیٹ ہیں یا کرنا پڑے گا. آپ مسلمان ہیں؟ ہاں میں مسلمان ہوں، مسلمان. مسلمان ہیں؟ بالکل بولے کہ بالکل. مہادیو جی ہرگز خدا نہیں ہے، نہیں بالکل ہے، بھگوان کیوں نہیں نہیں ہے؟ ہے. ہاں، بالکل ہے، بالکل ہے، کیوں مہادیو نہیں ہے؟ بھگوان ہے؟ بالکل ہے یار، ہر ریجن کے اپنے گاڈ. اوکے گیٹ لاسٹ. کیوں جھوٹ بول کے آئے؟ ارے 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 ایڈم بھائی، ارے وہ میں نکال دیا. نہیں یار ایسے نہیں نا کھیلنا یار، ایسے نہیں کھیلنا یار. ارے لیکن ادھر کیا وہ ایکس مسلم بھی نہیں ہے یار؟ ایکس مسلم ہے وہ. اب نے اپنے دوست تھے یار. سوری یار. اچھا یار غلطی ہو گئی میرے کو یار نہیں پتا. ایڈم، یار کیا پرابلم ہے یار، ایڈم بہت شارٹ ٹیمپر ہے، یہی بہت بڑا ایشو ہے ایڈم کا. میں نے ایڈم کو بہت پہلے بھی سمجھایا تھا، یار تم بڑے شارٹ ٹیمپر آدمی ہو. ارے یار میرا ٹیمپر اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. ایڈم بھائی، اتنا ہی ہے. ارے رضا نقوی صاحب جو ہے، کیا یہ بہت پہلے سے ایکس مسلم ہے ایکچولی. اچھا بہت پرانے ایکس مسلم ہیں. بہت ارے پرانے بھائی ایکس مسلم ہے. یار تب پتہ سیدھا ہے، سیدھا جواب دو نا. جب آپ کو کہا یار اب ایکس مسلم، آپ نے کہا نہیں ہے، کو بولو نا یار ہوں. بولتے نہیں ہے وہ پہلے سے، میں ٹیمپر بیک دیکھنے سٹیج جا ہی رہا بولتے تھا. میں بس ٹیمپر دیکھ رہا تھا ایڈم کا. ٹیمپر نہیں، ٹیمپرامنٹ. ٹیمپرامنٹ میرا چھوٹا ہے، ٹیمپر نہیں، ٹیمپرامنٹ میرا چھوٹا ہے. یار اصل میں یار میرے پاس جو ہے نا، ہمارے کچھ بھائی لوگ آتے ہیں، وہ ایسے طریقے سے جواب دیتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری ڈسکشن کی اما ڈیڈی یہ کر دیتے ہیں، جن کو قرآن و حدیث کا نہیں پتا ہوتا نا. اس وجہ سے مجھے مسئلہ ہوتا ہے کہ یار کام کہاں پہ چل رہا ہے، بات کہاں چل رہی ہے، لیکن اتنی اما ڈیڈی ہو جائے گی کہ پتہ ہی نہیں لگے گا کہ گیم کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. نہیں دیکھو آنسر تو یہی ہے کہ لڑکی جہنم میں جائے گی، چاہے آپ مسلم ہو انشاءاللہ. یا نہ ہو. لیٹس بی آنیسٹ یار، اگر لکھا ہے تو لکھا ہے، آپ نے تھوڑی نہ لکھا ہے. تو جب آپ نے نہیں لکھا ہے تو آپ اس کا ڈیفینڈنگ کیوں بن رہے ہو؟ وائی آر یو ڈیفینڈنگ اٹ؟ آپ نے تھوڑی نہ لکھا ہے یار. اگر میں نے ایگزام نہیں دیا ہے تو اگر وہ بندہ فیل کر کے، میں کیوں ڈیفینڈ کروں گا اس کو؟ تو چلے یار قرآن جلیبی بھائی، لکھا نان ہے مومنوں کسی کے لیے اور کھول نے. دے اسٹریم، اگلے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ نان مومنوں سے گپ شپ لگا لیتے ہیں. ایک. اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر بند کرتے ہیں، ہاں آج ہاں کا بالکل ٹاپک کافی ہو بالکل. گیا. چلو ٹھیک ہے. اوپن یہ کر دیں، نان مومن بھی، مومنوں کو کہہ دیں. ارے واہ، ایک مومن بھائی ہے شاید. مومن بھائی آئے ہیں. مومن ہے مسٹر آہر مومن میں آتے کا نام میرے کو معلوم نہیں تھا. جی سلیمانی جلیبیاں بھائی کیسے ہیں؟ جی ارے بڑھیا. ذیشان کی آواز لگ رہی ہے میرے کو. ہاں ٹھیک ہے بھائی، بڑھیا ہیں. نہیں ذیشان نہیں ہے، لیکن بڑھیا ہے بھائی. آپ سنیں، آپ کیسے؟ ہاں ایک دم بڑھیا ہے، زبردست اسٹریم چل رہی ہے. اچھا اگر اجازت ہو تو ایک یہ ورس ہے ہمارے سامنے، اس کو پڑھتے ہیں سر آپ اور اس مسلمان پہ ہیں کہ نہیں، چاہیں پہلے گے یہ آپ بتا کا. دیں. ارے میں تو صرف سوال رکھ رہا ہوں سلیمانی لیکن جلیبیاں پہلے بھائی. پتہ لگے کہ آپ مسلمان ہو کے سوال رکھ رہے ہیں یا نان مسلم ہو کے سوال رکھ رہے ہیں. ارے سر اس کا مسلمان اور نان مسلم سے تعلق ہی نہیں ہے. نہیں تعلق بہت ہے، کیونکہ نان مسلموں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی ورس کس جگہ سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، تو وہ بےہودہ طریقے سے رکھ دیتے ہیں، جو کہ بعد میں مسلمان ہمیں آگے کہتے ہیں یار یہ والی حدیث اس طرح کیوں رکھ دی، یہ والی آیت کیوں رکھ دی. اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی جان، اس لیے ہم نان مومنوں کو گزارش ہی نہیں کرتے کہ حدیث یا ورس رکھیں. آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں بار بار، آپ مومن ہیں تو آپ رکھیں، اگر نان مومن ہیں پھر آپ بالکل نہیں رکھیں گے، ہم نہیں اجازت دیں گے. چلیے اس کو، یہ ہمارے پاس انگلش ٹرانسلیشن ہے اور ہم تو سر اس میں کو نے ایز کیا اٹ کہا از ہے، پڑھ رہے اگر تھے. آپ نان مومن ہیں تو میں بالکل آپ کی حدیث یا قرآن کی آیت نہیں رکھنے دوں گا. آپ ہم سے ویسے گپ شپ کریں اور چلے جائیں. ارے چلیے چلیے ٹھیک ہے بھائی، نان مومن نہیں ہے، سن لیجیے ابھی. آپ مسلمان ہیں؟ جی ہم مسلمان ہیں. سورہ اثر سنا دیں. آپ نے شک میں ڈال دیا مجھے. ارے بھائی آپ سن تو لیجیے ہم کیا کوٹ سر کر رہے سورہ ہیں، سن اثر تو. سنا دیں سر.
सर ये कौन बोल रहा है? सुलेमानी जलेबियां भाई आप बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम है एडम और मैं बोल रहा हूँ सूरह असर सुना दे सर। अरे हम तो सुलेमानी भाई से बात कर रहे हैं ना सर। कोई बीच बात में नहीं, ये मुझे सुलेमानी भाई आपने मुझे अथॉरिटी दी हुई है। अरे पूरी अथॉरिटी है, निकालो उनको, देखो स्ट्रीम से आप अभी निकाल बहुत भी शुक्रिया सकते सर, बहुत धन्यवाद। अरे भाई यस्सु की कुत्ती बीच में कूद पड़ती है हर जगह पे। हम बात कर रहे हैं देखा सुलेमानी ना जलेबियां भाई से, सर, देखा हर ना जगह सर, पे। साबित हो गया ना। यार जलेबी भाई 2 मिनट में बंदे की असलियत सामने आ जाती है यार। नाम क्या है? जैतून एफएम। मैं इसका नाम पढ़ के समझ गया था। जैतून एफएम। नहीं वैसे ना ये पाकिस्तानी मुसलमान को कि सामने वाला मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, क्योंकि उसके आंसर वैसे फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि मुस्लिम होगा तो वैसे ही आंसर देगा। सर जी पाकिस्तानी मुसलमान को इस चीज से खार नहीं होती कि तुम एथियस्ट हो, इस चीज से खार नहीं होती कि तुम हिंदू हो, इस चीज से खार नहीं होती कि तुम एग्नोस्टिक हो। उसे सबसे ज्यादा खार इस चीज से होती है कि तुम क्रिश्चियन हो। याद रखना, उनकी सड़कें उनके हाथ में आ जाती है, फटी हुई होती है कि एक क्रिश्चियन बोल रहा है, ओए होए जितनी आग उन्हें लगती है ना, ओए होए 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 होए, कभी नहीं लगेगी किसी और चीज से उन्हें आग लगेगी एक क्रिश्चियन से। सारी इसका कोई रीजन है एडम भाई? सर बचपन से इन्होंने क्रिश्चियनों को ज़दोकोब करके रखा, और प्लस मुसलमान बताते हैं जी, क्योंकि उन्होंने ईसा को खींच लिया ना अपने अंदर, अपने मजहब में डाल लिया ईसा बना के, उन्होंने चेंज कर लिया, तो वो तो फिर उन्हें डबल ट्रिपल खार चल रही होती है उनको। सर मैं कहता हूँ इनकी फटी होती है, आग लगी होती है अंदर से लेके, कोयला इनके पिछवाड़े के अंदर घुसा होता है, वो भी गरम गरम। जब कोई क्रिश्चियन बोलता है। एक क्रिश्चियन बंदे को तो पाकिस्तान ने मार भी दिया ना, उन्हें लाइफ को सर मल्टीपल टाइम अभी पिछले दिनों एक साड़ा इन्होंने, मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट डाली थी अपने, उसके हाथ पांव काट के उसे किया है सर। हमेशा होता है सर। चलिए सर कुछ सुपर चैट से ले ले सर, मैं देख रहा हूँ काफी सुपर चैट्स को स्टार लगाया हुआ है। जलेबी भाई आपने लेना है कि वो ले लिया था? हाँ लेंगे यार। टेम्पर नहीं है, लुकास मैडम ने लिखा है, बंदे का मकसद है उसी को निभा रहा है एडम, is just enthusiastic about his motives. सर लुकास जी बहुत बहुत शुक्रिया, दीदी जी बहुत धन्यवाद। एक मिनट स्टार्ट से ले लेता हूँ मैं फटाफट। एक हमारे मेंबर बने आज नए, तुरुत सीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी एक मायरा जी बोल के एक थी, वो भी मेंबर बनी थी, उनका भी शुक्रिया। आशुतोष सिंह भाई आपका शुक्रिया। एनवी साहब लिखते हैं एक्स मुस्लिम ओनली सेव ह्यूमैनिटी। जी हम कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। अचानक 11 ये लिखते हैं सर आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों ने पूरी दुनिया में चल रहे झगड़े की वजह को पकड़ लिया है। जी अचानक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अचानक ही है ना यार ये नाम, अचानक भयानक। हाँ अचानक ही अचानक भयानक साहब आपका शुक्रिया। गालिब जी और टीम के सभी सदस्यों को नमस्ते जी, आपको भी नमस्ते। आपका कंटेंट दूसरे चैनल पर यूज करने के लिए आपका क्या पॉलिसी है? भाई हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, जितने भी लोग अगर हमारा कंटेंट कट करके यूज करेंगे हर जगह फैलाएंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम बहुत जल्दी ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। आप लोग जितने भी लोग अगर ये कंटेंट को, यहाँ तक कि अभी हमें 2500 लोग देख रहे हैं, सारे के सारे लोग हमारा कंटेंट कट करके यूज करना चाहते, शेयर करना चाहते, यूट्यूब पे अपना चैनल बना के अपलोड करना चाहते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सीएम साहब चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि मुझे एक कुरान की एक आयत याद आ रही है कि जिसमें ये है कि जो आखिरत का जो मामला है उसमें जिसको भी जो मिलेगा, चाहे वो जन्नत मिले या जहन्नम मिले,
تو وہ یہ وہ یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ یہ میرے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے نا. بس وہ یہ کہیں گے کہ کاش مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جو آدم بھائی کا جو سوال ہے وہ اس مسئلے کو لے کر کے کہ ایک مسلم نے نان مسلم کو مارا تو اس کا آخرت میں کیا ہوگا, تو ہمارا یہ جواب ہے کہ آخرت میں جو بھی ججمنٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ ججمنٹ وہ بھی جو لڑکی ہے وہ بھی سیٹسفائیڈ ہوگی اور لڑکا وہ بھی سیٹسفائیڈ ہوگا. اب یہ سیٹسفیکشن, ایک سیکنڈ رک جائے, میں بھی آپ کو آنسر دیتا ہوں. ارون جی تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت دھنیہ واد ہے آپ کا. آپ نے کینیڈین 27.99 کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے ہمارے سلیمانی جلیبی بھائی کو. آپ کا بہت بہت شکریہ ہے, بڑا اچھا کنٹریبیوشن آپ نے کیا ہے. ایڈم یار تیرا آمبدہ نہیں پتا, مشہور ہو گیا ہے. آمبدہ نہیں پتا ابھی تو یہ اور جگہ مشہور ہوگا ویسے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارون جی بہت بہت دھنیہ واد ہے سر, آپ نے اتنا بڑا کنٹریبیوشن کیا ہماری سلمانی جلیبی بھائی کے چینل کو, بہت بہت شکریہ. اچھا عبداللہ جی, آپ نے کہا وہ سیٹسفائی ہوگا. سر سیٹسفیکشن کس طریقے سے ملے گی اگر وہ جہنم میں جا رہی ہے؟ نہیں وہ مطلب ریجلٹ میں وہ یہ نہیں کر سکتی کہ میرے سر ساتھ ایک بی بی جہنم میں سڑ رہی ہے, اللہ میاں میرے نے ساتھ جو ہے سر عبداللہ سنیں, عبداللہ سنیں, اگر آپ کے پچھواڑے والے سوراخ میں زنجیر ڈالی ہے اور آپ کے نتنوں سے باہر نکال لی ہے اور اس کے بعد آپ کو آگ میں بھونا جا رہا ہے اور پھر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ جس بندے نے آپ کے اوپر تیل پھینک کے آپ کو آگ لگائی تھی اس بندے کو بھی ہم نے سزا دے دی ہے, لیکن اس کے بعد اس بندے کو 40 سالوں کے بعد نکال کے جنت میں ڈال دیا ہے, تو آپ سیٹسفائی ہوگے یا نہ سیٹسفائی ہوگے؟ یہ جو سیٹسفیکشن ہے نا, وہ لڑکی یہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گی کہ وہ صحیح ہے یا غلط. مطلب اگر اس کے ججمنٹ میں واپس آتے ہیں عبداللہ میں سنو, تمہاری کوئی بہن ہے؟ میں کیا بول رہا ہوں نا, آپ پنشمنٹ پہ جا رہے ہیں. عبداللہ آپ پنشمنٹ پہ جا رہے ہیں. ابھی رکیے نا, میری بات تو آپ کی سنیے. کوئی بہن ہے؟ عبداللہ لسن, سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اچھے بھائی ہیں, میں اسی لیے آپ کو ایگزامپل سے سمجھانے لگا ہوں. قرآن حدیث سب سائڈ پہ رکھ دیا میں نے, آپ بڑے اچھے طریقے سے بولتے ہیں اس لیے میں آپ کو ایگزامپل سمجھانے لگا ہوں. آپ کی کوئی سسٹر ہے, بہن ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے. اوکے, لیٹس اسیوم, گاڈ فاربڈ, اللہ نہ کرے, کوئی بندہ اس کے اوپر تیل ڈال کے آگ لگایا تھا اور وہ 3 دن کے بعد تڑپ کے مر جاتی ہے. نعوذ باللہ, خدا نہ کرے ایسا ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کی بہن ہمیشہ جہنم میں سڑے گی, جبکہ جس بندے نے اس کے اوپر آگ ڈال کے اسے جلایا ہے وہ بندہ 30-40 سال جہنم میں سڑنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا. آپ کیا کہیں گے اس ایسے انصاف کو؟ تو دیکھیے, میں یہ کہوں گا کہ دونوں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں, جہاں تک میں اپنے آئیڈیالوجی کے حساب سے. اب ایک گولی مارے اس چیز کو, آپ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی, تو ابھی میں بتا رہا ہوں نا یار, میں جب آرام سے بات کر رہا ہوں تو آپ بھی آرام سے بات کریے نا. تو دونوں اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں, دونوں کا فیٹ ہو گیا کہ ایک نے مار دیا بہت غلط طریقے سے, بہت خراب طریقے سے مارا گیا ہے نا, یہ ایک انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ ہوا. یہاں تو اس کی سزا نہیں ملے گی. اس لڑکے کو بھی اگر اسی طرح کی سزا مل جائے تب بھی تو ہماری بہن لوٹ کے نہیں آ سکتی ہے نا. اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ لڑکی کو انصاف ملا ہے اس دنیا میں, چاہے لڑکے کو اس طرح ہی کیوں نہیں مارتے جس طرح سے اس نے لڑکی کو ماری. اب جو ہے, اب ہم تو دنیا میں تو نہیں ملے گی. اب جہاں آخرت کی بات کرتے ہیں تو آخرت میں جج ہم کس کو مانے ہوئے؟ آخرت میں ہم جج اللہ تعالیٰ کو مانے. تو اللہ کو میں نے کٹہرے میں کھڑا کیا نا, اللہ آج میرے کٹہرے میں کھڑا ہے. اب جو ہے, جب وہ سپریم جج ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس کا بھی ججمنٹ ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے ساتھ غلطی ہوئی ہے, میرے ساتھ انجسٹ ہوا ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے. مطلب یہ نہیں کہہ سکتا, نہیں, اس کا مطلب میں کہہ رہا ہوں اللہ سے بڑا انجسٹ ہے کوئی نہیں. ہاں نہیں, جس سے کیوں آپ کے ساتھ انجسٹ ہوگا آخرت میں تب تو آپ کہیں گے. تو میں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں تو ابھی آپ کے ساتھ تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. عبداللہ نہیں, میں بتاتا ہوں, رک جا بھائی. دیکھو میری جان, اللہ نے اپنا قرآن دے دیا, اپنے الفاظ دے دیے, ٹھیک ہے.
اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے جنت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جہنم دیتا ہے. یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا قرآن کے اندر کہ میں نے کچھ لوگوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا. ٹھیک ہے، اللہ میرے سامنے کھڑا ہوگا، میں کہوں گا اللہ ابے اللہ ڈنگر، جب تو نے مجھے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا تھا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہیں، اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کل قیامت کے دن کہ آپ نے جو ہے بنایا ہی میرے کو جہنم کے لیے، اس چلتے میں جہنم میں. اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، کرموں کی اللہ جو نے سزا قرآن میں ہوگی لکھا ہے، آپ، اللہ نے قرآن میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 7 کی آیت نمبر 176، میں نے بہت سارے لوگوں کو بنایا ہے صرف جہنم کے لیے، جن اور انس کو. کیا کروں؟ تو جب وہ جہنم میں جائیں گے تو وہ یہ نہیں بولیں گے کیونکہ آپ نے مجھے بنایا ہے. یہ تو جیسے وہ کیوں نہیں جیسے بولیں گے؟ سیدان میں بھی جیسے بولوں بولا گا، تھا اللہ کہ کو میرے آپ سامنے نے کھڑا مجھے کر میں کہا بولوں گا، تھا میں کہوں گا کہ میں اللہ تو جہنم بہت میں ہی جاؤں. گھٹیا اور بدتمیز اور ذلیل اور بےہودہ شخص ہے، جب تو نے مجھے بنایا ہی جہنم کے لیے. کیوں بنایا جہنم کے لیے تو نے میرے کو؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے. دیکھیے آپ جب پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا، آپ کا جو فیٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نالج میں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ارے نالج اللہ میں نے ہے. مجھے یہ ہو جہنم سکتا کے لیے ہے پیدا کیوں کیا یہ بتانا. نہیں یہ نہیں ہے، یہ آپ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے آپ کی. کیا مطلب؟ وہ اللہ تعالیٰ کے نالج میں ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے اور آپ نہیں کیسے کیسے کام میں جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے نالج، کیونکہ وہ سر سپریم آپ جھوٹ نالج بول رکھتا رہے ہے. ہیں. سر قرآن پڑھیں، اگر قرآن پڑھتے نہیں سر قرآن ہاں ٹھیک پڑھتے ہے، ہیں، دکھائیے قرآن دکھائیے پڑھتے. دکھائیے ہاں دکھائیے. اردو پڑھتے مطلب ہیں، ہندی پڑھتے ہیں، انگریزی پڑھتے ہیں. سارے فساد کی جڑ اللہ ہی ہے، آپ کو ہندی یہ اگر کہنا ہوگی تو چاہتے تھوڑا ہیں بھائی. ٹھیک، اردو بھی تھوڑا ٹھیک ہے. یہ لے سر پڑھے سر، اردو پڑھو، میرا بھائی اردو پڑھے سر، پڑھ لو. پڑھیں سر. مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور آپ پڑھیے نا تھوڑا سا، میری تھوڑی اپنی، میں تھوڑا سلو پڑھتا ہوں. مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے گا، اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے. تمہارا پروردگار کا قول کے الفاظ پوری ہو کے رہیں گے. میں دوزخ کو جنوں اور انسوں سے بھر کے رہوں گا. کیا کروں؟ جی سر. ہاں ٹھیک ہے، تو کیا ٹھیک دوزخ ہے؟ میں تو جن اور انسان جائیں گے، جو دوزخ ہے ہاں نا، لائق ہوگی. لیکن اللہ نے ان کو پیدا ہی اس کے لیے کیا ہے. یہ دیکھیں، یہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے کہا تھا 7 کی 179 پڑھیں آپ، بولا تھا نا پہلے، میں نے آپ کو اس کی طرف بھی تمہید دی ہے. یہ لے 7 کی 179 جو میں پہلے کہہ رہا تھا، یہ دیکھیں. اور ہم نے بہت سے جن اور انس پیدا کیے ہیں. کس لیے پیدا کیے ہیں؟ ان کے دل ہے لیکن سنتے نہیں، ان کی آنکھیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں سنتے نہیں. یہ لوگ بالکل چاپاؤں کے مند بٹکے میں، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غافل ہیں، جہنم میں سڑیں گے. اس کے ہاں تو بعد اس سے کیا 179 ڈیسائیڈ کے ہوتا بعد، ہے؟ اس سے تو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو ارے رہا ہے میرے کہ بھائی تو 180 بھی تو ہے نا. آگے کون پڑھے گا؟ میرا باپ ہاں پڑھے گا ہاں یا آپ پڑھیے پڑھیں گے میرے بھائی؟ آگے. پڑھیے اور خدا کے سب نام اچھے ہیں، ان سب کو ناموں کو پکارو گے. جو لوگ ان کے ناموں میں کنجی اختیار کرتے ہیں، چھوڑ دو ان سب کو. ٹھیک ہے، کس کو؟ سب کو چھوڑ دو، ان سب کو چھوڑ دو. They are the loser, they will burn in hell. ہاں بالکل کائے کہ Thank you. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو بتا رہے ہیں کہ ادھکتر انسان خسارے میں، انٹل اینڈ انٹل جو بلیور ہو، رائٹ، جو یہ بھی تو بلیور لکھے. بہترین ہاں جو بلیور نہیں ہے وہ بالکل، جہنم ہے. اور جو اور بلیور وہ اچھے کیوں نہیں کام ہے کرتے ہیں بھائی؟ وہ اسی میں بلیور ہوگا. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا. کیونکہ اللہ کہتا ہے اگر خدا نہیں چاہتا. ایسا نہیں ہے، ایسا تو نہیں سر ہے. قرآن کی فری آیت، ول تو قرآن دونوں کو. سامنے سر قرآن سامنے اگلی آیت. ہاں اگر خدا دکھائی، چاہتا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ سر کہاں لکھا دیکھیں، ہوا؟ آپ جو سوچتے ہیں اس سے پہلے آیت سامنے ہے. اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جواب بناتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو تم ہاں عمل کرتے ہو ان کے بارے میں خوب جانتا ہے. اللہ خود گمراہ ہاں کر رہا ہے تاکہ میں جہنم جاؤں. اللہ خود گمراہ کر رہا ہے کہ میں جہنم جاؤں. کیا اللہ سب کو ایسا نہیں گائیڈنس ہے نہیں دے نا. سکتا تھا؟ اللہ چاہتا تو سب کو گائیڈنس دے سکتا تھا، بالکل دے سکتا تھا نا. لیکن اللہ نے بالکل، نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ یہ کیونکہ دیکھو آپ کو قرآن فری بتاتا ہے، ول دے قرآن چکی بتاتا ہے، ہے، کیونکہ وہ آپ کو قرآن فری بتاتا. ول دے ارے دیے. بھائی ارے بھائی قرآن بتاتا ہے. کہہ دو بالکل خدا کی آپ حجلت غالب آپ آئے گی. اگر وہ دیکھیے چاہتا آپ تم سب کی، کو ہدایت دیتا. بھائی اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا. خدا نے سب کو ہدایت ہی نہیں دی. خدا چاہتا ہے، نہیں کیوں نہیں چاہتا ہے کہ سب کو ہدایت نہ دے؟ دیکھیے آپ صرف ایک کوٹیشن کر کے آپ پورا مسئلہ سمجھ جائیں گے تو پھر تو آپ ارے یہ ہو گئے ایک کوٹیشن بک کیا، کے یہ ساتھ آپ 5ویں آیت ہے، ناانصافی کر رہے ہیں. چھٹی لے. آپ ارے کسی باپ بھی نے بک چھٹی کو، لے. آپ کسی بھی بک کے ایک ارے اسٹیٹمنٹ کو پکڑ کے ارے ایک پورا آپ سٹیٹمنٹ میں کمنٹری نے لکھ دیں گے. نہیں، ارے بھائی میں نے 6 یہ آپ سٹیٹمنٹ غلط دی کہتے ہیں. ہیں. یہ لے، کسی بھی بک کو یہ لے. پڑھنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ارے بھی بک کے میرے ایک کمنٹ کو پڑھ بھائی، کے. ارے ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، 10ویں سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. اگر ہم چاہتے تو ہر نہیں شخص نہیں کو ہدایت نہیں، دے میں دیتے. کیا بول رہا ہوں، آپ بھائی ایک اللہ کیا کہہ سیگمنٹ رہا کو کر کے آپ ہے؟ کنکلوژن نکال رہے ہیں. بھائی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے بات پکی ہو گئی ہے. میں دوزخ کو جنوں اور انسوں سے بھر کے رہوں گا. اللہ خود ہدایت نہیں دے رہا تھا کہ دوزخ کو پڑھے. کیا کروں؟
اچھا جنت میں نہیں جائیں گے؟ جنت میں بھی کتنے لوگ جائیں گے؟ ارے اللہ کیا جہنم میں کہہ بھی رہا لوگ ہے؟ کتنے جائیں گے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے یار وہ بتا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں تو اللہ تعالیٰ تو جو کہہ رہے ہیں وہ دکھ بھی رہا ہے. اگر آپ تو وہ دیکھیں دیکھ گے تو رہے ہم، تو اللہ نہیں ہدایت نہیں نہیں نہیں، دے تو رہا. آپ اگر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سچے لوگ کم ہوتے ہیں دنیا میں. ہدایت کس نے دینی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اب جو سچے لوگ کم ہیں دنیا میں اور خراب لوگ زیادہ ہیں دنیا میں، تو ارے کیا بھائی جو ہدایت کس نے دینی ہے یار؟ ہدایت کس نے ہدایت دینی ہے؟ اللہ اللہ نے. تعالیٰ دے گا، وہ کہہ رہا ہے میں ہدایت نہیں اللہ تعالیٰ دینی. دے گا، وہ لیکن کہہ جو رہا ہے میں نہیں سیکھ دینی. کرے گا. بات ارے سمجھ وہ رہے کہہ ہیں رہا نا؟ ہے میں نہیں دوں گا. اگر کوئی آدمی ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کیسے دے گا؟ جس کے اندر ہدایت کی تڑپ ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، لیکن جس کو ہدایت میں اللہ میں وہ اس کی دنیا میں طاقت نہیں ہے ملوث کیا؟ ہے، بھائی اللہ دنیا کچھ میں اور کہہ رہے ملوث ہیں، آپ ہے، کچھ اور تو کہہ اس رہے کو ہیں. کیسے ملے گا؟ اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اللہ جھوٹا بولے، کہاں؟ اللہ جھوٹا ہے قرآن میں. اللہ جھوٹا ہے، قرآن کہاں جھوٹا لکھا ہے. ہو بتائیے؟ ہاں یہ دیکھیے، یہ آپ سب سے پہلے غلطی کیا کر رہے ہیں کہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ کو پکڑ کے آپ پورا یار کنکلوژن ایک نکال. سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو 6 قرآن کی آیتیں دی ہیں ابھی کھڑے کھڑے. آپ کے ہر جواب میں نے قرآن کی آیت دی ہے. اللہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا ہدایت، بڑو پانڈے میں. ہاں لکھ رہے ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، ہاں لیکن کیوں نہیں دے رہا؟ آگے بھی پڑھیں. لیکن میرے طرف سے ایک بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا. تو اللہ کیوں نہیں ہدایت دے رہا؟ تو کیونکہ اس کی مطلب بات ہے، ہاں، اس تو نے اس سے اگر دیکھیں، اس سے آپ ایک اللہ مفہوم کا. یہ نکالیں. سر ایک ٹھیک ہے، سیکنڈ، آپ اس سے ایک مفہوم یہ نکالیں ہیں، اور ٹھیک ہے، آپ بھائی اس سے ایک بھائی مفہوم یہ نکالیں مفہوم نہیں، آئی کیونکہ ڈونٹ کیئر اللہ اباؤٹ. تعالیٰ چاہتا ہے کہ بہت سارے جو جہنم اور ارے دوزخ میں. بھائی مفہوم گیا بھاڑ میں. اللہ کا قول الحق کیا ہے؟ ہاں جو آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں اس سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ یار آپ بھائی اگر آپ دیکھیں گے کچھ آپ اس سمجھے یا دنیا نہ میں ہی سمجھے، دیکھیں گے اللہ کا قول الحق کیا ہے؟ تو یہی ہے کہ زیادہ تر جہنم میں ہوں گے، زیادہ تر جو ابے انسان ہے وہ زیادہ کی خطارے کچھ، میں ابے زیادہ کے کچھ جہنم میں ہوں گے. لگتے. یہ تو فیکٹ ہے، یہ تو لیکن فیکٹ ہے. اللہ کا اس میں کیا قول وہی الحق کیا ہے؟ حق القول کیا اللہ کا؟ یہ اللہ کیونکہ کا حق انہوں نے القول جب ہے. 11 کی 119. اللہ کہتا ہے، کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے کہ رب کی طرف سے ایک حکم صادر ہو گیا ہے کہ یہ بات پوری ہو کے رہے گی کہ میں جہنم کو جنہوں انسانوں سے بھروں گا. بھائی جان کیسی ہاں باتیں تو کر رہے ٹھیک ہیں ہے، آپ؟ ہاں بالکل جہنم میں اوکے انسان اور جن زیادہ اچھا، ہوں گے، اب مجھے سمپل یہ بتائیں، جنت میں بھی تو ہوں گے. کیا آپ کا بالکل کوئی سا بھی اختیار ہے جنت میں جانے کا؟ بالکل. ہے. اگر میں اچھا کام کروں گا اللہ تعالیٰ سے، اس بات کو میں ایک حدیث سے کلیئر کر دیتا ہوں. یہ جو تمام پھر آیتیں اس کے دکھائی ہیں، بعد جو کیونکہ اسلام کے محمد جو سے زیادہ. قانون ہے جنت میں سر جانے کا، رکے، اور لیکن سر اس کے رکے، بعد بھی یہ میں نہیں کر سکتا ہوں سر کہ میں جنت. حضرت اس میں سب سے بڑی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسے جانا جائے. یہ میں نہیں اچھا کر سکتا ہوں نا کہ عبداللہ آئی ایم ڈوئنگ دس ٹائپ آف گڈ ورک سو آئی ایم ارے ایلیجیبل فار جنت، رائٹ؟ عبداللہ سنتے بھی ہو کہ نہیں؟ بولیے، سن تو رہا آپ ہوں. کی جو محمد ہیں، ان سے زیادہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں بالکل. اوکے، محمد کیا بتا رہے ہیں بخاری کے اندر؟ ہم نے رسول سے سنا جو سچوں کے سچے تھے اور سچائی کی زبردست گواہی دی تھی. فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے میں رکھا جاتا ہے، پھر اتنی دیر میں علقہ، پھر اتنے عرصے میں مضغہ، پھر 4 ماہ بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے. اس کے بارے میں 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے: اس کی روزی، اس کی موت، اور پھر یہ کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت. پیٹ کے اندر لکھ دیا گیا ہے. تم میں سے ایک شخص بالکل. دوزخ والوں سے کام کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے دوزخ کے درمیان صرف ایک بالش یعنی کہ 1 ہینڈ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر جو اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا اس پہ آ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. اسی طرح ایک شخص ساری عمر جنت کے کام کرتا رہتا ہے، جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش یعنی کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے. اب کیا کروں؟ اللہ نے تو پہلے ہی لکھ دیا میں نے کیا کرنا ہے، جنت میں ہاں جانا ہے تو جنت میں بالکل جانا ہے. اللہ یہاں تعالیٰ تو کو کچھ بھی نہیں یہ ہے. نالج تھا کہ آپ جو ہے نا، نالج مائی فٹ، آپ ایک اچھا نالج کام میرے کر پیر رہے کے ہوں گے نیچے. اور پھر ابے سالے آپ جو ہے وہ کہہ رہے بھٹک ہیں جائیں گے. تقدیر. کیا یہ نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا نالج ہے؟ دیکھیے نالج کدھر ہے بھائی؟ یہ جو تقدیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا سپریم نالج تھا کہ آپ الٹیمیٹ کیا منہ تمہارے اوپر یار. فور ایگزامپل میں یہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا آپ صبر کرنا یار. تقدیر غالب آ جاتی کسے کہتے ہیں پہلے وہ سمجھا مجھے. چل ٹھیک ہے، تقدیر جو غالب آ رہی ہے نا
اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ کچھ کام ایسا کرے گا تو تقدیر میں آلریڈی تقدیر کیا ہے کہ بھائی وہ جو قدر ہے نا کہ مان کے چلتے ہیں کہ اس جو لکھ دی ہوئی ہے، یہ جو تقدیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے. کسی کا جو تقدیر لکھ تقدیر دی کیا ہوئی ہے، ہاں تو تقدیر مینلی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے سپریم. کب لکھی ہے؟ ان کب کو لکھی ہے نالج تقدیر؟ ہے. یار نہیں کب لکھی ہاں ہے تقدیر؟ کب لکھی ہے تقدیر؟ ٹھیک ہے بچپن میں ہی لکھ دی ان کو، اسی نہیں، ٹائم لکھ دی. جب تم ماں کے پیٹ میں تھے. جب وہی بچپن ماں کے پیٹ میں ہی تھے عبداللہ کیونکہ ان کو نالج ہے. لسن، بھائی عبداللہ غور تبھی تو کرو، ہم انہیں اللہ مان رہے ہیں. عبداللہ غور کرو، تمہارے عبداللہ غور کرو، عبداللہ ہاں لسن یار، ٹھیک ہے. حجت کم، لسن زیادہ. اوکے دو کان اوکے ہے، ایک اوکے زبان ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے. تم ماں کے پیٹ میں ہو، اللہ نے لکھ ہاں دیا تم نے جنم جانا ہے. ہاں تم ساری عمر 5 نمازیں پڑھ رہے ہو. ہاں تمہارے اور جنت کے درمیان اب ایک بالش، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، مرنے والے ہو، 2-4 دنوں میں مرنے لگے ہو. تم نے کہہ دیا اللہ دور فٹے منہ، سالا میرے پاؤں کی جوتی پہ، تم جہنم میں چلے گئے. ساری عمر کے تمہارے کام گئے بہاڑ میں. ایک دوسرا بندہ ہے، وہ روز جو ہے نا کہتا ہے اللہ میرے پاؤں کی جوتی میں، ٹھیک ہے؟ لیکن اینڈ میں کیونکہ اسے تقدیر میں تھا جنت جانا ہے، اینڈ میں اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا مرنے سے 2 دیر پہلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر جنت میں چلا گیا. اس میں آپ کے اعمال کہاں ہیں؟ مجھے یہ سمجھائیں. اچھا ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اس کے بارے میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اسلام میں بھی ہے کہ جو لاسٹ جو ہوتا ہے نا فیج وہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ایمان پہ مرتے ہیں. آپ ایمان پہ مرتے ہیں یا مشرک میں مرتے ہیں، یا آپ تو آپ اللہ تعالیٰ کو مان کے مرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو آپ نہیں مان کے مرتے ہیں. دس از دا امپورٹنٹ رائٹ. بیفور مطلب مرنے سے پہلے اگر آپ نے کیا ڈیسائیڈ کر لیا، یہ ایک ایسا چیز ہے جو کہ آپ یعنی وہاں ساری عمر میں زانی، شرابی، ہاں بالکل ریپسٹ، لیکن چول، کتا، حرامی بنا رہا ہوں، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لوں جنتی ہوں. کلمہ پڑھنے سے تو ایسے نہیں ہوا کہ میں رات میں کوئی ایک آدمی آیا اور بھائی ہم جب مرنے لگیں گے نا تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے. یہ ایک ایسا چیز ہے جو کہ ہائپوتھیٹیکل ہے. آپ کو پتا نہیں آپ کب مریں گے، نا اس وقت کیا بات ہو رہی ہے. نہیں اور آپ کو پتا نہیں آپ کب مریں گے. آپ نے کبھی کسی کی ہدایت سوچی نہیں. لسن ٹو می ویری کیئرفلی. یہاں پہ حدیث کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں، کوئی ہائپوتھیٹک بات نہیں کر رہا. مرنے والا تھا واقعی. یار سنو عبداللہ، مجھے نہیں پتا میں کل مرنے لگا ہوں، ازیوم کرو مجھے نہیں پتا کل مرنے لگا ہوں، این موقع پہ اینڈ میں آ کے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگلے دن مر جانا تھا میں جنتی ہوں کیونکہ اللہ نے لکھ دیا تھا میں نے جنت میں جانا ہے. ساری عمر زانی، شرابی، کبابی، ریپسٹ، چوری چکاری، کیا باتیں کر رہے ہو یار؟ اس چیز کو مان کے بیٹھے ہوئے یار. اب ہم بتا رہے ہیں اس کا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی موت جو ہوگی آپ کے تقدیر میں کیا لکھا ہوا آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا، اللہ تعالیٰ کی یہ نالج ہے کہ انہوں نے بتایا کہ آپ کے تقدیر میں کیا ہے، لیکن آپ کو تو پورے لائف ٹائم میں نہیں پتا. نالج نہیں ہے، سنو نالج نہیں ہے، اس نے لکھ دیا کہ میں ایسے ہی کروں گا. ارے بھائی تو جب نالج ہے تبھی تو وہ لکھ دیے. ابھی اور ڈنگر اس لیے تو اللہ ہدایت نہیں دے رہا. میں نے بھی آپ کو قرآن کی ہدایت دکھائی ہے. نہیں ان کو نالج ہے کہ آپ کو ہدایت ملے گی. ایک سیکنڈ، اللہ گمراہ کیوں کر رہا ہے مجھے پھر؟ کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں، آپ ہدایت نہیں چاہ رہے. ابھی اور ڈنگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گمراہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ تمہیں جہنم میں پھینکوں. بھائی میں آپ سے اچھے سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ کوئی بھی جو لقب یوز کر رہے ہیں نا، کبھی چندر اور کبھی یہ پلیز تھوڑا سا آپ ڈیکورم مینٹین رکھیں جیسے میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں بھی آپ کو خود ہی بولتا ہوں تو اس لیے آرام سے بات. اچھے سے بات نہیں کرتا. اللہ قرآن میں مجھے ڈنگر کہتا ہے. جو آپ جیسے لوگ ہیں جو اللہ کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں میں انہیں ڈنگر کہتا ہوں. کیا اللہ قرآن میں مجھے ڈنگر کہتا ہے؟ تو اگر کہتا ہے تو میرے پاس حق ہے کہ میں ان کے اس طرح کے معنی میں ڈنگر کہوں. دیکھیں آپ کی ابھی پوری لائف ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے قرآن، اللہ کیا کہہ رہا ہے. آپ کی ابھی پوری لائف ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے آپ کی کیوں گمراہ کرتا ہے؟ کیوں گمراہ کرتا ہے مجھے؟ کیوں گمراہ کرتا ہے مجھے؟ کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں، آپ ہدایت نہیں چاہ رہے، یا آپ ہدایت نہیں چاہ رہے. قرآن کی آیت پڑھیں کیا کہہ رہی ہے، پڑھیں. اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو عمل تم کرتے ہو ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اور جو تم عمل کرتے ہو ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا. اب وہ مجھے گمراہ کر رہا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس میں آپ یہ جو ہے نا یہ اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے نا، کہ میرا کیا قصور ہے، جو آپ پورے ڈیورنگ دا لائف جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے رسپانسیبل آپ ہیں
یا اللہ ہے؟ اللہ یہ پہلے بتائیے. اللہ آپ جتنے بھی کام کر رہے ہیں ہے نا, آپ کو تو فری ول ہے, آپ اچھے بھی کام کر سکتے ہیں, برا بھی کام کر سکتے فری ول نہیں ہے ہیں. نا. ہاں ٹھیک ہے, ایک نہیں سیکنڈ نہیں اچھا ٹھیک ہے. آپ ایک سیکنڈ. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم نے انہیں قتل نہیں کیا بٹ میں نے قتل کیا, کہتا ہے ٹھیک ہے, رائٹ, کہتا ہے ابھی شاید دکھاتے وہ ہیں. بدر وغیرہ میں ہوا تھا نا کچھ ایسا. ہاں ہاں ارے بولیے, یار یہ لو جہاں پہ پتا نہیں مجھے ویسا اللہ کچھ یاد کہتا نہیں آ رہا ہے, ہے لیکن اللہ کہتا ہاں ہے بس اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا, رائٹ. ٹھیک ہے, مسلمان قتل کر رہے بالکل, ہیں لیکن مسلمانوں نے نہیں کیا, اللہ نے کیا. واپس ٹھیک ہے, آتے ہیں. اب اللہ نے مجھے گمراہ کیا ہوا ہے, میں غلط کام کر رہا ہوں, میں نے ریپ کیا ایک لڑکی کا, تو اللہ نے گمراہ کیا تو میں نے کیا نا, تو اللہ نے ریپ کیا میں نے تو نہیں کیا. ایسا نہیں ہے. آپ ایسا کو تو نہیں ہے. آپ کو تو یہ بھی تو تھاٹ ہے کہ جب آپ قتل نہ اللہ کریں. کر رہا ہے, جب قتل اللہ نہیں, کر رہا ہے اور میں نہیں کر رہا, تو پھر ریپ بھی اللہ کر رہا ہے میں نہیں کر رہا. آپ کو تو ہدایت ملی ہے, مطلب ابے آپ کو تو جب دماغ ملا قتل ہے, اللہ کر نہیں رہا ہے آپ کو تو تو یہاں پہ اللہ دماغ ہی ملا, آپ گمراہ کو تو دے رہا ہے ول نا پاور ہے کہ آپ یار, کر بھی اللہ سکتے ہی نہیں بھی کر گمراہ سکتے. کر رہا ہے, گمراہ بھی تو اللہ کر رہا ہے. وہاں جو ہے کہ آپ نے وہ جو قتل کیا وہ تو میدان میں ہے, بیٹل فیلڈ میں, اور وہ جو بیٹل فیلڈ ہے وہ مسلمان اور ابے کافر کے بیچ میں ہو رہی ہے. یہاں پہ گمراہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے نا کہ میں ریپ کروں. نہیں یہ چیزیں کیسے آپ کیا کیسے مطلب, الزام لگا سکتے کہ آپ نے گمراہ کیا؟ میں یہ بتاتا ہوں بولنے کے لیے تب کیونکہ ہوتی قرآن کہہ جب رہا آپ کے ہے, پاس نہیں, جب آپ کے قرآن کہہ پاس جو ہے رہا نا, ہے. ایڈم بھائی جیسے دیکھیے آپ کے پاس تو دونوں چیزیں آپشن, آپ اللہ کو ارے مانے یا نہ مانے, یہ ول دیا ہوا ہے کہ نہیں, ابھی آپ کے پاس دیا ہوا ہے. ارے جی ایک مسعود بھائی پتا آپ بھی کہہ رہے اللہ کی مرضی کے سوا ایک پتا نہیں ہل سکتا, تو بالکل لڑکی کا ریپ کیسے ہو بالکل گیا؟ بالکل. لڑکی کا ریپ کیسے ہو گیا؟ ایڈم سیکر ایک لڑکی کا ریپ کیسے تو کر یہ پایا یہ تو بتاؤ؟ اسی کے لیے تو اگر بنایا گیا ہے, اللہ کا انسان جو ہاتھ نہیں بنائے ہے ہیں اس میں. ایگزامینیشن پروسیس میں, ارے ایک پروسیس کیا ہے ایگزام کے جب ماحول اللہ میں, خود کہ تم ابھی جو کرو گے اس کے لیے تم سنو اکاؤنٹیبل رہو گے. میرے بھائی سنو, ہاں تم جو کرو گے, لیکن یہاں پہ جو انسان آیت ہی تو آتی ہے ہے وہ ایک یہ ایسا ہے بتاتی ہے. مخلوق جو ارے اکاؤنٹیبل بنایا تم گیا ہے. ابے ذرا بریک لگا لو بھائی میرے, میں بول رہا ہوں نا اوکے کچھ. اوکے. یہ جب یہاں پر آپ کو اللہ نے خود بول دیا کہ بھائی گمراہ میں کرتا ہوں, اس کا مطلب جو ایگزام لے رہا ہے وہی آپ کو بول رہا ہے کہ بھائی یہ لے یہ والا آنسر لکھ, اور غلط آنسر دے رہا ہے آپ کو لکھنے کے لیے. یہ کون سی بات ہو گئی بھائی؟ نہیں مطلب وہ وہ آپ بول کو رہے ہیں فیل کہ وہ کرنا چاہتا جسے ہے نا. چاہتا ہے, ارے جسے چاہتا ہاں ہے وہ تو ہدایت دیتا ہے, غلط ہے نا اور بھائی. جسے نہیں چاہتا ہے اگر گمراہ ٹیسٹ کرتا ہے. اب چونکہ انہوں نے مخلوق ہے, انہوں نے بنایا ہے, تو ان کی چاہت ہے. ہاں تم آپ نا یہ کہہ ایک کام سکتے ہو, کرنا میرے آپ یہ بھائی, کہہ سنو سکتے ہو سنو. کہ میرے ساتھ جسٹیفیکیشن نہیں ہوا, میرے ہاں ساتھ جو ہے نیائے نہیں ہوا, یہ آپ بول سکتے ہو. ہاں تو وہی لیکن تو بول رہا ہوں نا, آپ کا اللہ کل جو ہے. قیامت کے دن سنو جس سنو کو بھی جہنم ملے گا وہ یہ نہیں بولے گا کہ ارے میں جہنم کے لائق نہیں, وہ یہ ارے بولے گا لیکن کہ کاش میرے کو دنیا میں ایک اور ارے وقت رک دیجیے, جاؤ ذرا, میں اس ایک بار ایک 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 اچھا ایک کروں. حجت بھائی, ایک ایک حجت میری بات مطلب آپ دنیا میں سوچ سکتے ہیں, لیکن بات سمجھ رہے میری ارے آدم بھائی. دین میں عقل کا دخل نہیں ہے, پہلی بات تو یہ آپ کو میں کلیئر کروں, ٹھیک ہے. یہ کیسے بول رہے ہو, یہ کیسے بول رہے راشدی صاحب نے بولا تھا, آپ ان سے سوال کر لینا, وہ بولے دین میں عقل کا دخل نہیں ہے, تو پھر ہم نے ان کی ہو؟ بات آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے. تو آپ کو میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھو ایک ایگزام کے لیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں ہاں تمہارے ایگزام کا جو مطلب جو آپ کا ایگزام صحیح سے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے وہ میں چیک کرنے والا ہوں, ایگزامینر, ٹھیک ہے, وہ میں دیکھوں گا. پیپر ویپر کا چھوڑ دو, بعد میں چیک ہوئے گا, ٹیچر ویچر کرے گی. اب میں کیا کرتا ہوں, میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو بولتا ہوں یہ لے تو یہ والا آنسر لکھ دے, اور وہ ہوتا ہے غلط آنسر, ٹھیک ہے, میں آپ کو گمراہ کر دیا, تو میں نا انصاف ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ میں چاہا کہ یار یہ لڑکے کی میرے کو شکل پسند نہیں آئی, ٹھیک ہے, یہ لڑکے کی میرے کو ایک اور دو چار لوگوں کی شکل پسند نہیں آئی, ان کا رویہ پسند نہیں آیا, تو میں نے ان سب کو گمراہ کر دیا. تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں ناانصافی کیا یا نہیں کیا؟ اچھا, تم آپ یہ کہہ رہے سیدھا ہو جواب ہے نا, دینا, ٹھیک ناانصاف ہے ٹھیک ثابت ہے, ہوا میں. ہاں بالکل, اگر ویسا ہو رہا ہے کہ, لیکن وہی سب سے بول بڑی رہا چیز ہوں. جو اس میں ہے کہ ارے اگر رک آپ مان جاؤ, لیں کہ وہ سنو, ٹیچر ہے. ارے ایک ایک بات. ہاں
تو یہی لوجک کے حساب سے اللہ بھی ناانصاف ثابت ہوتا ہے آپ کا. تو مانو یا نہیں مانو، لیکن یہ جو کیسے ہو رہا ہے؟ تو ٹھیک ہے، جو قرآن بتا رہی ہے تو میں تھوڑا اس لوگوں کو سے جسٹیفیکیشن کروں گا، ٹھیک ہے نا. آپ نے جیسے بہت کہا، جسٹیفائی کیا میرے بھائی. نہیں کہاں کیا. ابھی آپ بول دیا اور بولے کہ اس حساب سے اللہ انجسٹ ہے. میں کیا کر ارے رہا ہوں، بالکل جب ایک ایگزامینیشن بالکل ہال ہے تو آپ کو آلریڈی دیا جا چکا ہے آپ کو کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے، رائٹ؟ یہ آپ کے اوپر ہے. مجھے دے آپ دیا کو تو ہے ایگزامینیشن میں دے چکا ہے نا. یہ آپ کو رائٹ بھی، یہ جو لکھنے کا بھی جو قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے کہ آپ لکھنا ہے، اور آپ کو اللہ ایگزام میں تعالیٰ بھی نے بتا نہیں دیا دیا کہ کیا لکھنا ہے. سنو ہاں بالکل. ابھی ایگزامینر جو ہے یہاں پہ وہ آپ کا اللہ ہی ہے نا، سمجھ رہے آپ؟ بالکل اور بالکل. ایگزامینر ہی گمراہ کر رہا ہے جیسے اللہ گمراہ کر رہا ہے وہاں پہ. تو یہ ایگزامینر بھی یہاں پہ آپ کا حرامی ثابت ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مطلب اللہ بھی ویسے ہی ثابت ہوتا ہے گمراہ کرنے والا. کیسے؟ انہوں نے ایک ایگزام بنائی، ایک ایگزام کریٹ کیا، اس میں سے مخلوق بنائے، ہے نا. وہ اسٹوڈنٹ کو بنایا، اسٹوڈنٹ کو پڑھایا، ٹھیک ہے نا. ہاں، اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے بعد اب ان سے ایگزام لے رہا ہے. ایگزام کا جو ریزلٹ ہے ان کو پتا ہے کہ 40 میں سے اگر 40 لوگوں کو ایگزام لے رہا ہے تو 30 فیل کریں گے. یہ ان کے علم میں. تو یہ علم ہے، اس کی وجہ سے نہیں، چونکہ ان کے علم میں ہے اس وجہ سے آپ کرو گے. یہ چیز نہیں کریں گے بھائی. اگر کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس وجہ سے کرو. ارے اللہ تعالیٰ آپ کرو گے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو. ارے بات سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے تو بھائی میرے کو یہ بتا کہ جو یہاں پہ لوگ مارے جاتے ہیں بنا مطلب کے، جو بے قصور بچوں کا بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے مدرسوں میں، تو یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ اس کو ہونے دے رہا ہے. وہ بھی اس میں مطلب اللہ چاہتا ہے کہ وہ بچے کا ریپ ہوئے. ہاں بالکل صحیح بولا آپ نے. مسعود چاہتا ہے، یہ چیزیں نہیں ہے اس سے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اگر اس سے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جو علم ہے نا کہ تم جاؤ گے خراب ہوگے، تم خسارے میں ہو. یہ جانتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا جو 70 یا 80% لوگ جو ہیں وہ گمراہی میں جائیں گے. اس وجہ سے آپ کو برائی دکھتی ہے جاتی. ارے بھائی لیکن وہ بچے کا کیا قصور ہے جو ایک 10 سال کا اس کو ملے گا، بچے کو بھی ملے گا. کیا ملے گا؟ گھنٹہ کیوں نہیں ملے گا؟ بچے کے ساتھ جنت میں جائے گا. بچہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اجر دے گا. ارے غیر مومن ہے تو جنت میں جائے گا نا بھائی. بچے پہ لاگو نہیں ہے، بچے پہ لاگو نہیں ہے. جب اس کی سوچ سمجھ بالغ ہو جائے تب بچے پہ لاگو نہیں ہے. کہاں پہ لکھا ہے یہ بات؟ بالغ ہونے پہ ہی اس کا پوچھا ہے بھائی. بچے تو نہیں ہے. بچے اگر کوئی کافر بھی بچے ڈزنٹ میٹر. کہاں پر یہ ہے نہیں ہے. ارے آپ لوگ اتنے حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں، حدیث ہی نہیں پڑھے ہو، سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو آپ دکھاؤ نا بچے اگر کافر ہیں بھائی ڈزنٹ میٹر، وہ بچے ہی ہیں چاہے مسلمان کے بچے ہیں. اکاؤنٹیبل ہوگا جب وہ سمجھداری ہو جائے گی. عبداللہ بھائی بریک لگا لو. آپ نے بولا کہ جو بچہ ہے آئی مین وہ نہیں رک جانا بس ایک منٹ میں ان سے بات کر لیں. سر ہٹائیے ٹاپک ہٹاؤ. میں ان سے ایک سمپل سا کوشچن پوچھتا ہوں. ہاں عبداللہ بھائی آپ چلیے اب میں آپ کو نا ایک ایگزامپل دیتا ہوں پیارا سا. میں ایک ٹیچر ہوں کسی کلاس کا، اور میرے کو پتا ہے کون بچہ آئی مین خراب ہے اور کون بچہ ایک دم اچھا ہے پڑھنے میں. اب میں جو خراب بچہ اس پہ فوکس کروں گا یا پھر میں جو خراب بچہ ہے وہ آئی مین فیل کیا بولتے ہیں وہ فیل ہونے والا ہے، میں اس کو فیل ہونے سے بچاؤں گا یا پھر اس کو اور گمراہ کر کے فیل ہونے پہ یہ چھوڑ دوں گا؟ یہ بتاؤ آپ. ہاں بالکل آپ بچاؤ گے. کیا بالکل آپ تو چاہو گے، اللہ تعالیٰ تو رہا تو رکو نا. تو بس ایک منٹ آپ کا حجت آئے گا، آپ چاہو گے تو سیم ایز اللہ تبارک تعالیٰ پہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہندو کیا بولتے ہیں جو مومن اور جو مشرک اور جو کافر سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے آپ کے حساب سے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیوں نہیں بچاتا ہے آئی مین جہنم میں جانے سے؟ کیوں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ؟ کہاں بچا رہا ہے؟ کہاں بچا رہا ہے؟ اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ کوئی مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ مسلم ہے، تب یہ غلط فہمی ہے. نہیں بھائی آپ کوشچن الگ لے کے جا رہے ہو. میں نے آپ سے سمپل پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کو گمراہ ہونے سے بچا دیتا، پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے کہ گمراہ میں ہی کرتا ہوں، جس کو چاہوں میں ہدایت دیتا ہوں اور جس چاہوں میں ہدایت چھین لے لوں، ہے نا.
हाँ, अल्लाह ताला खुद नहीं चाहते ना कि वो जन्नत में आए। ये कैसे वो बोले? तो और जिसको उल्टा और चाहते गुमराह हैं, नहीं हाँ, जिसको जिसको चाहते हैं, चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, हाँ, हाँ जिसको हाँ, चाहते तो हैं। इससे अगर तो मान ये लो नहीं हुआ कि वो नहीं चाहते, ये तो नहीं बोल रहे ना वो नहीं रुको ना। चाहते। हाँ, अच्छा, नहीं चाहते, अगर मतलब वो चाहते तो उनको बचा सकते थे, नहीं बताओ आप, वो तो चाह रही कि तुम नहीं चले नहीं, वो जाओ, तो मान लो। जिसे चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है, यू नो द भाई क्रिएटर राइट, अरे रुको, अरे मेरे उनकी भाई मर्जी है, सुनो, मैं आपको बोलूं, उनकी आज मर्जी तक में यहाँ पे, आप कैसे बोलोगे अरे भाई? उसकी आप तो मर्जी, अरे उसकी अगर मर्जी है तो यहाँ पे दुनिया में एक भी गुनाह नहीं होना चाहिए था। तुम इतने क्यों? इतने जाहिल कैसा वो हो तो सकते हो इसके मेरे लिए भाई? बनाया ही नहीं है कि यहाँ गुनाह नहीं होगा। बनाए, बस हो गया, तो अरे ये तो बनाए। दुनिया बनी है जिसमें कि गुनाह होगा, इसी वजह से ना कुरान हटाओ यार, चलिए भाई, बेवकूफ एक नंबर का। अरे भाई यहाँ पे साफ दिख रहा है, जब उसको एडम भाई ने भी बता दिया कि अल्लाह तेरा खुद इतना ही उन्होंने है जो इतने अच्छे से गुमराह कर समझाया रहा है। उन्होंने। अरे मैंने भी अच्छे से समझाया, मैंने बोला भाई अगर टीचर समझ तेरे साथ ऐसा करे तो गलत है ना तेरे साथ में, तू फेल हो जाएगा तो गलत है ना तेरे साथ। तो भी डंगर जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, उसको बोलता है अरे वो अलग है ये अलग है। अरे अरे मतलब इनका जहन कितना ये है, आप देखो, चलिए भाई, ये कह रहा है कि मतलब इसका इतना बेतुकी बात है, मैं खुद सुनकर हैरान हूँ भाई, इतना मतलब कोई कम अगले कैसे हो सकता है भाई? अब बताओ चलिए भाई, इस्लाम मतलब इतना इस्लाम लोगों लॉजिकल। इस्लाम लोगों के दिमाग से सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। अल्लाह के आगे उसको कुछ नहीं दिखता और दूसरी। कुछ नहीं दिखता। ओके, देखो वापस अब इनकी आइए बातों से आपको अब्दुल्ला। दिख गया होगा, आई मीन ये कैसी बातें कर रहा था, इसका नहीं जहन क्या, मैं इनका जहन हमारे कैसा आप होगा जरा जितने भाई? भी आप जरा अब्दुल्ला को वापस लाते हैं। हाँ बोलिए आप। हाँ, थोड़ा सा अब्दुल्ला जी को वापस लाएं। अब्दुल्ला अरे भाई देखिए, लाला अभी जी। आपके साथ कोई 1 घंटा मगजमारी की है सबने, लेकिन आप एक हुज्जत मैंने नहीं लेके आ किया रहे है, हैं। हाँ, सबने मेरे पास सबने हुज्जत नहीं है। मैं मैं समझ यहाँ तक अभी तक देखिए, मैं अब्दुल्ला अभी तक ये समझा हूँ, मैं अभी तक अब्दुल्ला ये आपको समझा मैं हूँ, आदम भाई बस अब्दुल्ला 1 आपको मिनट बैक स्टेज लूंगा। करके अपनी बात पूरी करूं, या आप यहाँ पे रह के मेरी बात सुनना चाहेंगे पहले? नहीं ये ठीक है, बता बात कंप्लीट करिए। ओके, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, अभी आपको कुरान की भी 8 आयतें दिखाई, एक हदीस दिखाई, मैं आपको 2-3 और भी दिखा देता हूँ। अभी आपने कहा था कि बच्चे जो हैं वो जन्नत में ही जाएंगे, जबकि मैं आपको सही मुस्लिम की हदीस दिखाया था जिसमें मोहम्मद ने एक बच्चे का जनाजा पढ़ा जो कि बहुत छोटा था। आयशा ने कहा ये तो परिंदों से परिंदा है, ये तो जन्नत में जाएगा, इसके लिए नमाज जनाजा क्यों पढ़ रहे हो, इसकी माफी क्यों मांग रहे हो? तो मोहम्मद ने कहा तुम्हें क्या पता हो, अल्लाह ने तो बहुत सारे बच्चों को पैदा इसलिए किया कि उन्हें जहन्नम में सड़ना है। आपको पता नहीं है इस हदीस का क्या? पहले बता दें, आपको पता नहीं है तो फिर मैं आपको भी दिखाया था। नहीं, मुझे तो पता नहीं है, दिखाइए। ओके, सही मुस्लिम की हदीस है 2662 सी। ये मैं आपके सामने खोल लेता दिखाइए, हूँ। स्क्रीन पे दिखाइए। सर कोई मसला नहीं, अभी दिखाया था सर, क्यों टेंशन नहीं लेनी, ताकि जरा बात पूरी हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए, अच्छी होगी। ये देखें सर, सही मुस्लिम 2662 सी। आयशा मदर ऑफ बलीवर ने कहा है, अल्लाह मैसेंजर, दिस इज हैपनिंग फॉर द चाइल्ड हु इज अ बर्ड फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ द पैराडाइज, कमिटेड नो सिन। ये तो बच्चा है, परिंदों में से परिंदा है, इसने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। नॉर ही हैज रीच्ड, ये क्या हुआ, स्क्रीन कैसे चलेगी, नॉर ही हैज रीच्ड द एज वन कुड कमिट अ सिन, और ना ही कोई ऐसी उम्र को पहुंचा जिसमें गुनाह हो सके। He said Aisha per adventure, it may be otherwise, लेकिन लाला हो जी एक सकता है कुछ मिनट, लाला जी एक मिनट। क्या हुआ, why somebody said 1 मिनट। अब्दुल्ला आप यहीं पे नहीं हैं नहीं, कोई? आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। हाँ जी, it may be otherwise because Allah created for paradise those who are fit for it while they were yet in their father's lines, and created for hell those who were to go to hell while they are still in their father line। मैंने जैसा कि अब्दुल्ला आपको अभी बताया था कि अभी आप माँ के पेट के अंदर हैं या बाप के टांगों के अंदर हैं, जिस वक्त टांगों नहीं, ये लाइंस का मतलब आपको पता है ना, कंचे होते हैं, ठीक है। तो अभी आप बाप के कंचों के अंदर हैं, उस वक्त ही अल्लाह ने लिख लिया है कि वेदर आपने जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना है। इसलिए छोटे बच्चे का भी नमाज जनाजा पढ़ रहा है मोहम्मद खुद, ठीक है। तो मेरे भाई, मुझे आपको इतनी हुज्जतें बयान की हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से आप बोली जा रहे हैं सर्कल में, क्योंकि आपको बचपन से कुछ और पढ़ाया गया। आप खुद क्यों नहीं पढ़ना शुरू करते अब? मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, नहीं, मेरे आप को नहीं तो पढ़ ऐसा रहे कुछ नहीं लग रहा है, सर। अगर आप मेरे पढ़ को रहे तो ऐसा होते कुछ तो नहीं। अगर आप पढ़ रहे होते तो इस वक्त आप इस किस्म के हमें स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स ना दे रहे होते, बट रादर देख रहे होते कि अल्लाह ने लिखा क्या और हदीसों में कहा क्या गया। अल्लाह ने लिखा कुछ और है, हदीसों में कहा कुछ और गया, आप क्या कुछ और रहे हैं। मैंने आपको दिखाया, अल्लाह कहता हाँ, है कि मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहा। नहीं,
ایک یہ تو آپ کمنٹری اللہ پاس کر کہتا رہے ہے ہیں، اللہ کہتا ہے میں جسے چاہتا ہدایت دیتا ہوں، میں جسے چاہتا گمراہی دیتا ہوں. آپ کہتے نہیں، ہاں جو یہ اللہ گمراہی تعالیٰ لینا کی چاہتا چاہت ہے، مرضی ہے. تھینک بالکل، یو تھینک یو، اس اللہ میں کی کیا مرضی ہے. دقت؟ ہاں بہترین. بالکل، اس کا مطلب ہے ہر ایک چیز میں مرضی ہے. اس کا مطلب ہے کیوں نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کے ہر ایک چیز میں مرضی ہے. آپ کل قیامت کے یار ایک بات کر کے چھری تھلے سا لے آ کر آپ وہ صبر لینا. اب اس کا کیونکہ مطلب اللہ تعالیٰ ہے نے کہ پھر بولی جائے گا یار اس نے سکون ہی لیا وہ چلتا پیا بوبو. ہاں بولیے. بڑی مہربانی. لہٰذا اگر اللہ کی مرضی ہے نا کہ اس نے مجھے گمراہ کرنا ہے تو اللہ مجھے جہنم میں نہیں پھینک سکتا ہے. پوچھے کیوں؟ بولیے. پوچھیں کیوں نہیں پھینک سکتا جہنم میں؟ پوچھیں. ہاں بولیے. کیوں کیونکہ نہیں اس جاننا نے میں پھینکے گا؟ خود اپنی مرضی سے مجھے گمراہ کیا ہے تو اب مجھے جہنم نہیں پھینک سکتا کیونکہ گمراہ کرنے والا وہ ہے. ٹھیک ہے، کیسے یہ تو پھینکے گا تب جہنم؟ آپ کہو گے یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن میرا آرگیومنٹ بس یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں ہیں جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ جب جنت اور جہنم میں لوگ جا چکے ہوں گے، یا مطلب جس کا جو ججمنٹ پاس ہو رہا ہوگا، تو ججمنٹ کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ساتھ جو ہے انیائے ہوا ہے، یہ نہیں بول سکتا. یہ ایگزیکٹ یہ والی آیتیں ایز اٹ از دکھا دیں مجھے کہ وہ نان مومنوں کے لیے ہوں. یہ شاید قرآن میں ہے، ہو سکتا ہے. میں نے کہا میں دیکھوں ایگزیکٹ گا. یہ آیت ایکسپلیسٹلی نان ٹھیک مومن کے میں لیے اس کو مجھے دکھا دیں. دوں گا. میں دکھا دوں گا. جب تک نہیں میں دکھائیں دکھا گے دوں تب گا. تک دوبارہ اسٹریم میں نہ جڑنا. ٹھیک میں اس کو ٹھیک ہے. دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، بالکل. اب یہ تیسری دفعہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں، یہ آیت ایگزیکٹ نان مومن کے لیے ہونی چاہیے. ٹھیک، مطلب مفہوم یہی رہے گا. ٹھیک ہے، بالکل. نان مومن کے لیے یہ آیت ہونی چاہیے ایکسپلیسٹلی. انسانوں کے لیے ہوگا، انسان میں دونوں ہو جائیں گے، مومن اور مومن کے نان لیے مومن. ہونی چاہیے ایکسپلیسٹلی. تفسیریں پڑھ کے آنا کم از کم 6 یا 7 اسکالرز کی. ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں ٹھیک گا. ہے. ٹھیک ہے نا. نان مومنوں کے لیے ہونی چاہیے یہ ساتھ میں، مومنوں کے لیے نہیں. اچھا ٹھیک ہے، اس میں مومن نہیں ہوگا، اچھا ہو آپ سکتا دوسری ہے بات وہ مجھے صرف بتائیں انسان ہو. آپ کا ختنہ ہوا ہے؟ ہاں ہوا ہے؟ قرآن کی ایک آیت دیں ختنے پہ. سنت بھی فالو ہوتا ہے، صرف قرآن تو نہیں ہے نا. ہم لوگ صرف اس کا قرآن کو تو مطلب ہے فالو نہیں خالی کرتے ہیں نا. قرآن. اللہ بہترین. اس کا مطلب ہے خالی قرآن ٹھلا ہے. ٹھیک ہے، جب تک آپ نہیں حدیث و سنت کو ساتھ نہیں ڈال قرآن سکتے. کے ساتھ ساتھ، کیونکہ کیا یار بول صبر اچھا لینا. اسلام کو، قرآن میں اس کا مطلب آپ زیرو نالج ہے اسلام کے بارے میں. قرآن میں مجھے تب تو ختنہ آپ کے اوپر کوئی اچھا ختنہ کے اوپر قرآن میں مجھے تو یہ فرض بھی ہی نہیں نہیں. بتایا ہوا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو نماز کے بارے میں بتایا گیا نا، پڑھنی کیسے کہاں یہ نہیں بتایا بتایا؟ گیا. بالکل قرآن میں کہاں بتایا ہوا ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ اقیم یار میں نے کب کہا؟ میں تو یہ لوگوں سے پوچھتا ہوں. صبر کریں، چھری تلے سا لیں. اس کا مطلب ہے کہ حدیثوں کے بغیر قرآن نامکمل ہے. رائٹ؟ بالکل کیونکہ قرآن کی جو کمنٹری ہے اللہ تعالیٰ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. ہاں صبر لے. اچھا اب تو نے کہا قرآن کو کس طرح سمجھنا ہے، ہر ایک یار آیت جو اتر رہی ہے. صبر لے یار. سنت کسے کہتے ہیں؟ کیا سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قول کہا، حضور صلی اللہ علیہ نہیں، وسلم وہ تو کا حدیث ہو کیا گیا. فعل. ان کا قول ہے وہ حدیث ہے. سنت کسے کہتے ہیں؟ جو کیا ہے نا. کیا. پرفیکٹ، تھینک یو سو ویری مچ. بہترین. سنت اور جو آپ نے کہا بھی وہ بھی سنت ہوتا ہے. جو کہا کہنے کو جو فالو کر رہے کہا وہ حدیث ہے. جو کہا وہ حدیث ہے، جو کیا وہ سنت ہے. رائٹ؟ حدیث سب کہتے ہیں. حدیث جو ہوتے ہیں نا وہ سمجھے کہ کہنے کو بھی کہتے ہیں، ہے نا. کہیں پہ انہوں نے حامی بھری وہ بھی کہتے ہیں، اور حدیث اس کو بھی کہتے ہیں جو انہوں نے کیا. رائٹ؟ نہیں حدیث اسے کہتے ہیں جو انہوں نے بولا، اس پہ خود بھی عمل کیا. دیٹس اے سیپریٹ تھنگ، کیونکہ وہ سنت بھی ہو گیا. اگر انہوں نے جو حدیث بولا اس کو خود بھی کیا تو وہ سنت بھی بن گیا. سنت وہ ہے سنت طریقہ کہا جاتا ہے. سنت طریقہ ایسا طریقہ جو نبی نے کیا، اسی لیے اس کو سنت طریقہ کہا جاتا ہے. رائٹ؟ بالکل پرفیکٹ، تھینک یو سو ویری مچ. اب مجھے یہ بتائیے کہ حضور نے اپنا ختنہ کب کروایا؟ کیونکہ آپ نے کہا ختنہ سنت ہے. ہاں کیونکہ حضور نے ختنہ جو اپنا تھی نا ختنہ کب کروایا؟ ختنہ سنت ابراہیم ہے. ٹھیک ہے نا. ڈوڈ ابھی آپ نے کہا کہ ختنہ کرانا سنت ہے. نبی نے اس کا مطلب اپنا ختنہ کرایا کب کرایا؟ دیکھیے ہاں تو میں بتا رہا ہوں ختنہ جو ہے سنت ابراہیم ہے. سنت ابراہیم مطلب وہ جو عرب سے جو ابراہیم علیہ نبی نے اپنا ختنہ کب کروایا؟
تو بچپن میں ہوا ہوگا. دکھاؤ مجھے. یہ اب کیسے پتا چلے گا؟ اس کی حدیث، اب کوئی حدیث کیا ہوتا ہے کہ کسی نے پوچھا ہو تو پھر وہ ڈیٹیل ملا ہو. نبی کیونکہ اچھا کیا نبی کی والدہ ابراہیم کی سنت کے اوپر چل رہی تھی؟ اس کا میں ایک اور آنسر دوں گا، اس کا میں ایک اور آنسر دوں گا. حج جو ہو رہا تھا عبداللہ لسن مور اینڈ یہی کم. اگر آپ کے پاس حجت نہیں ہے، ریفرنس نہیں ہے تو یہی نہیں کرے. اب سنیں، کیا نبی کی والدہ سنت ابراہیمی پہ چل رہی تھی، ہاں یا نہ؟ سنت ابراہیم پہ چل رہی تھی، ہاں چل رہی نبی کی والدہ، تبھی تو ختنہ ہوا. تو پھر وہ جہنم میں کیوں سڑ رہی ہے؟ کیونکہ اس سمے شرک بھی وہاں بھی کافی تھی، کافی کامن تھا. نبی کی والدہ سنت ابراہیمی پہ نہیں تھی. اگر وہ سنت ابراہیمی پہ ہوتی تو ابراہیم شرک تو نہ نہیں ہوتا ہے کرتی. نا. ابراہیم مشرک تھا، ابراہیم جہنم مشرک کی تھا، کرائٹیریا، ہاں ٹھیک ہے، جہنم کا جو ابراہیم کرائٹیریا ہے وہ مشرک مشرک اور تھا، کون مشرک تھا؟ ابراہیم مشرک تھا. نہیں. تھینک یو. تو اس کا مطلب ہے نبی کی والدہ سنت ابراہیمی پہ نہیں چل رہی تھی کیونکہ وہ جہنم میں سڑ رہی ہے. ہاں تھینک یو. اچھا نبی کا ٹھیک ہے. باپ سنت ابراہیمی پہ تھا؟ سنت ابراہیم مطلب جو کسٹم چل رہا تھا وہ کسٹم کر رہے ہوں گے، لیکن جو مین چیز تو ہے کہ پھر شرک، وہاں وہ شرک عام جہنم تھا میں کیوں سڑ رہا ہے؟ پھر نبی کا کیونکہ والد شرک ہے. جہنم میں کیوں سڑ رہا ہے؟ تو نبی کا والد کیونکہ جہنم میں کیوں سڑ رہا ہے؟ شرک ہے. اوکے، تو وہ دونوں مشرک تھے. تھینک یو سو ویری مچ. نبی کا والد بھی مشرک تھا، نبی کی والدہ بھی مشرک تھی. پھر مجھے بتائیں کہ اس ٹائم میں کسٹم کے اوپر لے کے آئیے گا کہ اس ٹائم میں حالانکہ دونوں مشرک تھے پھر بھی ختنہ ہو رہا تھا. ذرا مجھے یہ ریفرنس بھی لے کے آئیے گا. یہ تیسرا ریفرنس ہے جو آپ نے لے کے آنا ہے. سن لیں عبداللہ سنیں. تیسرا ریفرنس ہے. پہلا ریفرنس جو آپ نے پہلے مجھ سے پرومس کیا تھا. دوسرا ریفرنس محمد نے ختنہ کب کرایا. تیسرا ریفرنس آپ نے یہ لے کے آنا ہے کہ نبی کی والد اور نبی کے والدہ سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے تھے پھر بھی مشرک تھے. یہ ریفرنس آپ نے لے کے آنا ہے میرے لیے. ٹھیک ہے، یہ 3 ریفرنس لے کے آنا ہے. چوتھا ریفرنس آپ نے کیا لے کے آنا ہے کہ کوئی مشرک جنت جا سکتا ہے؟ نہیں. چلو اس کے لیے ریفرنس لانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت دھنیہ واد سر آپ کا. یہ جو ہے نا آپ سے بات کیا کر کے اچھا بولتے ہیں لگا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ٹھیک ہے ختم. نہیں ختم. آپ نے کہہ دیا نہیں، بات ختم. آگے ہاں مجھے تو نہیں چاہیے. بہت شکریہ، دھنیہ واد ہے آپ کا. ٹھیک، بہت یہ 3 ریفرنس نیکسٹ ٹائم لے کے آئیے گا.